اگر جنازہ کی دعائیں ہمیں نہیں آتی، نیت کر کے کھڑے ہو گئے تب بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو دعا آتی ہے وہ تو کرتے رہو نا۔ پتہ نہیں ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا فرزند کہتا ہے کہ میری بہنوں نے مجھے والد صاحب کا حصہ معاف کر دی۔ بالکل غلط کہتا ہے، بہنوں کو انتقال کر دو پھر انہوں نے معاف کیا تو میں واپس کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، دیں گے تو نہیں، لڑائی لڑنے کا کیا فائدہ، یہ عادی ہیں بہنوں کے حق کھانے کے۔ 4 رکعت نماز فرض کی قضا بھی ویسے ہوگی جیسے ادا پڑھتے ہو۔ میں مکے سے مدینہ ان کے ساتھ گیا، واپسی میں میں نے احرام نہیں باندھا۔ اگر آپ کی نیت احرام کی نہیں تھی، صرف رشتہ داروں کو پہنچانا تھا تو پھر دم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، پھر معراج والی رات حضرت موسیٰ کیسے پہنچ گئے؟ ان کو تو اللہ نے بلایا تھا اور معراج اللہ نے کرایا تھا۔ تم مجھے بلاتے ہو، تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاکستان کے باہر جائے، بہرحال اس کو لوگ کہتے ہیں چور، پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے، مجھے نہیں پتا کیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا یا ذکر کرنا، حضرت علی حضور کے داماد ہیں، صحابہ کا ذکر کرنے سے ثواب ہوتا۔ عمرہ زندہ مردہ سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ بال کٹوانے سے پہلے اس نے اپنے اوپر والی چادر اتار دی، کچھ نہیں ہوتا بھائی، چادر اتار دی کیا ہو گیا؟ اگر چادر اتارے گا تو بال کٹوائے گا نا۔ عمرہ کرنا ہو تو اس کی نیت کر لیں، ایک کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے نہیں۔ میرے 5 بیٹے ہیں، التجا ہے کہ بیٹی اللہ عطا کرے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ دیں گے۔ والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک عورت نے طائف سے نیت کی عمرے کی، مکے میں پہنچی تو حیض آ گیا، اب بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے، آفاقی ہو یا مقامی ہو۔ جب مدینے سے مکہ آئے گا تو عمرہ ضروری ہے، کیونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ پہلے عمرے میں ہم نے قصر کیا تھا، اب اس طرح پھروا دو۔ نفلی طواف بھی ہوئی ہے جیسے باقی طواف ہیں، 7 چکر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے میں کیا بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن آخر میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اہل حدیث بھی حق پہ ہیں، ہم عربہ بھی حق پہ ہیں، ہم کسی کی الحمدللہ برائی نہیں کرتے۔ اہل حدیث بھی تو آخر کسی کی تقلید کرتے ہیں نا۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کی، انہوں نے امام بخاری کی، فرق کیا ہے؟ کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کس نے لکھی ہے؟ حضور پاک سے براہ راست تو انہیں نہیں سنی نا۔ اگر غلطی سے طواف کے پہلے یا دوسرے چکر میں کندھا نہیں نکالا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ میرے ماں باپ زندہ ہے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایک باہر، اندر والے کا ثواب زیادہ ہے۔ جتنا کعبے کے قریب ہوگا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ 7 دن کے بعد بھی حیض ہے، پھر اس کو 10 دن تک انتظار کرنی پڑے گی۔ عمرہ کر کے احرام کھول کے سو گیا، دوسرے کپڑے پہن لیے، صبح اٹھ کے نہائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹائے، دم بھی ادا کرے۔ طواف عمرہ حج اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، مکے والے طواف نہیں کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صفا بھی دوڑتے تھے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے وقت سے ہے، اس سے بھی پہلے حضرت آدم نے طواف کیا ہے۔ بہرحال جن کی شادی نہیں، اللہ ان کو اچھا رشتہ نصیب کرے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں اگر حنفی ہیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ اگر کمرے میں آ کے سو لیا جائے، نہا کر عمرہ کر کے آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کون سا زیتون کا تیل پینے والا لے لیں بس۔ عورت کو خاوند نے طلاق دی اور 3 طلاقیں دی، لیکن وہ حیض میں تھی، 3 طلاقیں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بلیاں جو ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے، جب کتوں کی جائز ہے تو بلیوں کی کیوں ہے؟ بھائی جب کتا شکاری اور پہرے کے لیے رکھنا جائز ہے، یا مجرموں کو پکڑنے کے لیے خصوصی کتے ہوتے ہیں، ان کا خریدنا، ان کی قیمت جو ہے 50 لاکھ ہوتی ہے، وہ جائز ہے، تو بلی بیچاری کا قصور ہے، اس کا بھی جائز ہے۔ اگر دلہن جو ہے وہ ناپاک ہے تو ولیمے سے دلہن کی پاکی ناپاکی کا تعلق ہے، روٹی تو ہاتھ سے کھائے گی۔ کیا مسئلے پوچھتے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ بھائی 3 دن کے بعد ولیمہ خاوند نے کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دلہن بھی کھا لے گی، ہاتھوں سے کھائے گی، ناپاک ہے تو ہوتی رہے۔ کوئی شخص کسی عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ لغت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔
اہل علم کی دیکھا نہیں ہے کہ ابھی ابن عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا، اس کے بیٹے جیسا آدمی جو اپنے وقت میں زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے، مسئلہ پوچھنے نے کہا اس شیخ کے پاس جاؤ، ابن عباس سے جا کے پوچھو، اور وہ جو جواب دیں وہ بھی مجھے آگے بتانا۔ جب انہوں نے آگے بتایا، اچھا آج مجھے پتہ لگا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ تو صحابہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تم سمجھ لو کہ خود پڑھ کے، یہ خود پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ کہتے جی کہ طواف اور صفا میں ماں یا بیوی ساتھ میرے پیچھے رہیں گے یا سامنے، جہاں وہ راضی ہوں ان کو رکھ لو، کوئی بات کیا ہے یار، طواف میں کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے ہی جاتی ہے، ایک مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اصولی بات یہی ہے کہ تم ان کو پکڑ کے رکھو، اور عورتوں کو مرد کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں پری پتہ نہیں گیند والی لوئی پہنتے ہیں، مجھے کیا پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، جب وہ سلام نہیں کرتے تم بھی دفع کرو، اس کا مطلب ہے وہ کسی اور مذہب پہ ہے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھاؤ کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی پہ لعنت نہیں آئی، لیکن جھوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو جو نماز پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام ہے۔ اب دیکھو یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے، چون ہفتے والے دن مجھے پکا کے بھیج دیا کرو، تم نہ کھایا کرو نا، تمہارے لیے نعوذ باللہ حرام ہو گئی۔ یہ کیا جہل والی باتیں ہیں، وہ حرام ہے وہ حلال ہے، حلال حرام اللہ کرتا ہے تم کرتے ہو۔ وہ تو ہفتے والے دن یہودیوں پہ یہ سختی آئی تھی کہ تم شکار نہ کرو، یہ تھوڑا ہے کہ مچھلی حرام ہو گئی۔ ایک لڑکی ہے وہ پاگل ہے، ماں باپ تو نہیں رکھتے، لیکن بہن اس کو اپنے پاس رکھے، بالکل رکھے، کیوں نہ رکھے، آخر بیچاری کہاں جائے گی؟ یا تو اس کو باقاعدہ پاگل خانے میں کہیں داخل کراؤ یا دارالامان میں داخل کراؤ، ورنہ پاگل لڑکی ایسے باہر پھرے گی تو آج تو انسان نہیں، آج کل تو درندے ہیں، آج کل تو لوگ درندے بنو تو نہیں دیکھیں گے یہ پاگل ہے۔ شوہر صرف جسمانی تعلق تو رکھتا ہے لیکن نان نفقہ خرچہ نہیں دیتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ۔ یہ کیا ہے کہ اس میں نان نفقہ بھی نہ دو، وہ کیا کرے، کہاں سے کھائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ہم فرانس میں کچھ دوست ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں سود پہ۔ میں تو بھائی اس بات کے قائل نہیں ہوں کہ سود پہ گھر لیا جائے، سود ہے، وہ فرانس میں ہو یا پاکستان میں ہو، سود حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری قوت مردمی جو ہے بہت ختم ہے، تو کسی حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں۔ آج کل تو بڑی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، بڑے بڑے علاج نکل گئے ہیں، تم بھی جا کے لے لو کسی سے، یا انشاءاللہ قوت ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ انشاءاللہ فوت تو ہو جاؤ گے، کوئی فائدہ تو ہوگا نا، جان چھوٹے گی نا۔ اللہ کے بندے ہر بات مجھ سے پوچھتے ہو، میں حکیم ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں، کعبۃ اللہ سے مدینہ منورہ کیسے مسجد بھی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مزاب رحمت کی طرف ہے۔